کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلام کی اتباع کیے بغیر وہ جنت میں جا سکے؟ میری وجہ سے تو آپ نے پوری زندگی خراب کر دی. پھر تو ایمان لانے کے بعد بھی آپ بیچ کی کیٹیگری میں، جنتی نہیں ہیں آپ. خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. یہی غلط کام آپ کے لیے حلال ہے، جائز اور ثواب کا کام بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی کام اچھا نہیں ہوتا، کوئی کام برا نہیں ہوتا. محبوب جو تیرا نہیں میرا بھی نہیں ہے، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. کسی سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کنفرم جنتی اور کنفرم جہنمی اس کی کیٹیگری ہے. ہر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، معلومات لے سکتا ہے، لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلام کی اتباع کیے بغیر وہ جنت میں جا سکے؟ یعنی دنیا کے اندر بڑے اچھے کام وام کر کے وہ جنت کا حقدار بن جائے اسلام کی اتباع کیے بغیر. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ویزا کے بغیر اپنے ملک میں کسی کو داخل ہونے دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. نہیں دیں گے نا. آپ تو انسان ہیں، وہ تو چپ کے بھی جا سکتا ہے، وہ تو چلاکی سے بھی جا سکتا ہے، پھر بھی آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تعلیم کا کیوں نہیں داخل ہونے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ ایمان لاؤ گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تو کنفرم جہنمی، اس کیٹیگری میں ہو آلریڈی. صحیح. میں نے آپ کو گزشتہ میں بتایا تھا کہ کچھ کو اللہ نے پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا جنتی ہے، کس جہنمی ہے. تو تم تو آلریڈی کنفرم جہنمی ہی تھے نا، یعنی کہ جہنمی کی کیٹیگری میں تھے. تو آپ کو بیچ کی کیٹیگری میں آنے کے لیے اسلام قبول کرنا پڑے گا، پھر آپ بیچ کی کیٹیگری میں آؤ گے. صحیح. اور پھر اس کے درجہ پار کر کے، اور جس کو جنتی لکھ دیا کہ اگر وہ متقی رہے تو وہ جنتی ہے نا. ہاں، اس کا تو جواب ہو گیا تھا. آپ کسی کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتے، اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے بنا اجازت کے. صحیح. تو اسلام میں داخل ہوئے بغیر اچھا کام وہ کر ہی نہیں سکتا نا، وہ اچھا نہیں ہے. صحیح، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں. بالکل. تو اللہ نے کرائٹیریا بنا دیا نا، وہ شرائط اور ضوابط لاگو ہے نا، ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات صحیح. یا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بھی لانا ضروری ہے، اعمال صالحہ ایمان کے بعد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اعمال صالحہ وہ کرنے ہیں. اللہ نے جنت کو ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے کام کر کے آئے، یعنی کہ وہ اچھے کام کر کے آئے جو اللہ نے بتایا. اور اللہ نے کس کو بتایا؟ نبی کو بتایا. نبی نے جب آپ کو بتایا نہیں، آپ نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرو گے تو صحیح، تو آپ جنتی نہیں ہو. اس جنت کو پانے کے لیے آپ کو میرے نبی کے بتائے ہوئے خیر کو استعمال کر کے آنا ہوگا. بالکل. جب آپ اسلام میں داخل نہیں ہو تو آپ نے کوئی کہ نبی کے نبوت عمل پہ آپ تو عمل کیا نہیں، نبی کی تعلیمات پر. تو جب تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو ایمان تو آپ کا ٹکٹ ہے. صحیح. ایمان لانے کے بعد بھی آپ بیچ کی کیٹیگری میں، جنتی نہیں ہیں آپ. ایمان لانے کے بعد آپ بیچ کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. صحیح. جنتی آپ پھر بھی نہیں بنے. صحیح. آپ بیچ کی کیٹیگری اب اعمال صالحہ کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. صحیح. صحیح. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، تو اچھے کام تو تمہاری نظر میں اچھے کام ہے نا، وہی والی بات ہو گئی نا کہ اچھے کام یہ فیصلہ کون کرے گا کہ تم نے اچھے کام کیے. جنت تو اچھے کام کے لیے ہی، اچھے کام کرنے والوں کی جزا ہے. اچھے کام وہ ہے جو نبی بتائے. جب آپ نبی کو نہیں مان رہے تو ان کے تو آپ اچھے کام کے اچھے کام کوئی کام اچھا برا نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی چیز، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں شر اور خیر کوئی چیز نہیں ہے. شر اور خیر کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوئی چیز خیر نہیں ہے، کوئی چیز شر نہیں ہے. یہ کھانا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہی کھانا میرے لیے خیر ہے. صحیح. حکم نہیں ہے تو شر ہے. ہم کسی کو مارتے ہیں، اگر ویسے تو مارنا اللہ کی طرف سے حرام ہے، لیکن اگر جنگ ہو، کوئی ایسا ٹائم ہو کہ اسلام کو مدد کی ضرورت ہو، کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، آپ دشمن کو بھگاؤ، اس دشمن پر وار کرو. تو اس وقت یہی غلط کام آپ کے لیے حلال ہے، جائز اور ثواب کا کام بن جائے گا. کیوں؟ آپ دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے وہی کام اللہ نے، اس مارنے کو جو برا کام تھا اللہ کا حکم ہے، وہ کام شر نہیں ہے، وہ کام کیا بن گیا؟ خیر. دنیا میں کوئی بھی کام خیر نہیں ہے، کوئی بھی کام شر نہیں. شر اور خیر کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں نا، یہ بھی سوال آتا ہے کہ والقدر خیری و شر من اللہ، بھائی خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. تو شر اور خیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز خیر نہیں ہے، کوئی چیز شر نہیں ہے. اللہ نے لیول لگا کہ بھائی یہ ایسا کرو تو وہ خیر ہے، اللہ نے منع کر دے وہ شر ہے. ورنہ ساری چیز تو اللہ کی ہے. بالکل. سونا اچھی چیز ہے، بھائی تم پہنو تو حرام، تم پہنو تو حلال. تو اس کو منع کیا مرد کو تو یہی شر ہے اس کے لیے، عورت کو منع نہیں کیا تو یہی اس کے لیے
کیا ہے سنگار ہے، اس کے لیے خیر ہی ہے. خیر ہے. تو اس لیے شر اور خیر کوئی چیز نہیں ہے. شر اور خیر چیز اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم نبی سے پتہ چلے گا. جب آپ نبی کو کی بات نہیں سنیں گے تو نبی تو یہی کہیں گے نا پہلے اللہ کو مان کے یہ کام کرو. صحیح. تو جب تم نبی کو نہیں مانو گے تو تمہارے لیے کوئی خیر شر ہے ہی نہیں. جب خیر شر نہیں ہے، خیر کے بغیر کوئی جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. کوئی آدمی خود وہ ملحد جو غیر مسلم خود بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی آپ نے بھی یہی سوال میں یہی کہا نا کہ میں بہت اچھے کام کر کے میں جنت. اچھے کام آپ مان رہے ہیں نا کہ اچھے کام کے بغیر جنت میں نہیں جانا، یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں نا. تو اچھے کام کا فیصلہ کون کرے گا یہ کام اچھے ہیں یا نہیں ہے؟ صحیح. کیونکہ دنیا میں کوئی کام اچھا نہیں ہوتا، کوئی کام برا نہیں ہوتا. اس کا اچھائی اور برائی حکم جو لگتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتا ہے. صحیح. ورنہ آپ کے کہنے سے کوئی کام خیر یا کوئی کام شر نہیں بنتا. یہ اعمال صالح تبھی بنیں گے جو ایمان والا ہوگا. بالکل ایمان کے بغیر جتنا بھی کچھ بھی کر لے وہ صالح اعمال ہو نہیں سکتے. اس کے اعمال صالح وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ظاہر ہے وہ تو ایمان والا ہی کرے گا نا. اور نبی نے جو بتایا آپ نبی کی بات کیوں مانیں گے؟ جب نبی پر ایمان لائیں گے تو ہاں بالکل. جو ایمان نبی نے صحیح کہا یا نہیں کہا یہ تب مانیں گے نا. جب نبی کو مانیں گے. مجھ پر اعتبار کریں گے تو میں جو کہوں گا آپ سنیں گے نا. بالکل بالکل. ورنہ تو میں اگر آپ مجھے پر ایمان ہی نہیں لائیں گے تو میری وجہ سے تو آپ نے پوری زندگی خراب کر دی. پھر تو وہی والی بات ہو گئی، پتہ بعد میں پتہ چلا کچھ نہیں ہے. بالکل. محبوب جو تیرا نہیں میرا بھی نہیں ہے، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی.